الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه مسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، پاکی اسی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو صحت کے ساتھ رکھا، ایمان کے ساتھ رکھا، توحید کے ساتھ رکھا اور بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمائے. سامنے کرام، آج کی اس جمعہ کے موقع پر میں اس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. میرا ٹاپک اور عنوان ہے برکت کیوں اور کیسے. میں نے اس ٹاپک کا انتخاب چوائس اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، ایک شکایت بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ برکت نہیں ہے. مول صاحب، آج ہی میں 2000 کا نوٹ نکالا، شام تک ختم. 1000 روپے کیسے گئے نہیں پتا. 500 روپے صبح سودا لانے چلے گئے، ختم. اس کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. سیلری 25 کو کلوز، سیلری ہمارے پاس 22 کو ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی بندہ اس بات کا احساس کر رہا ہے کہ جو ہم کو مل رہا ہے وہ ناکافی ہے، جو مل رہا ہے اس میں برکت نہیں ہے. ایک ہاسپٹل جاؤ، 500 کا نوٹ خلاص. ذرا اور تھوڑا بڑی بیماری ہے، 2000 نوٹ خلاص. یعنی ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ برکت ہمارے پاس فی الوقت نظر نہیں آ رہی ہے. یہ عام طور پر محسوس کیا جا رہا ہے. اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک انتخاب کر رکھا ہے کہ برکت کس کو کہتے ہیں، برکت کیسے آتی ہے، برکت کن کن چیزوں میں ہوا کرتی ہے. یہ اگر ہم بنیادی باتیں اگر یاد رکھیں، معلوم کر لیں، تو جو تشویش ہمارے ذہنوں میں ہے، جو خلش ہمارے ذہنوں میں ہے، یا جو شک ہمارے ذہنوں میں ہے، وہ انشاءاللہ کسی قدر کم ہوتا جائے گا اور معاملے کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی. سب سے پہلے برکت یہ سمجھیں کہ برکت کے دو معنی ہیں. ایک معنی چیز کا بڑھتے جانا، چیز کا بڑھتے جانا، اس کو برکت کہتے ہیں. اور دوسرا معنی چیز اتنی ہی ہے لیکن لانگ ٹائم تک باقی رہنا،
بہت دنوں تک ہمارے پاس رہنا، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی بھی بتایا جاتا ہے کہ چیز مختصر سی ہو لیکن ضروریات پورے ہو جاتے ہو، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ چیز مختصر ہے، مال تھوڑا ہی ہے لیکن ہمارے پوری پرابلم سالو ہو جا رہے ہیں۔ عمر چھوٹی ہی ہے لیکن عمل بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اس کو بھی برکت کہا جاتا ہے۔ اور پھر بنیادی بات ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، برکت کا جب تصور آتا ہے تو ہم اس برکت کے لفظ کو مال سے ہی اٹیچ کرتے ہیں۔ بھئی مال ہے تو برکت سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو برکت نہیں سمجھتے۔ اگر بینک بیلنس ہے تو ہی برکت سمجھتے ہیں، کاروبار کا غلہ بھرتا جائے تو ہی برکت سمجھتے ہیں، زیادہ انکم سورس ہے تو ہی برکت سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ مال کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، جبکہ اسلام کا کانسیپٹ کیا کہتا ہے کہ بھئی یہ برکت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے بلکہ برکت کا تعلق آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزوں سے ہے۔ آپ مختصر وقت میں زیادہ کام کر لے رہے ہیں، برکت ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے، سالوں سال مہینے مہینے آپ کو دوا کھانے کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا، یہ برکت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے جو کہ اولاد آپ کی فرما بردار ہے، آپ کے سامنے نرمی سے بات کرنے والی ہے، آپ کے ہر حکم کو یہ سب بولنے والی ہے، تو یہ بھی برکت ہے۔ اگر آپ کی بیوی فرما بردار ہے، آپ کی بات مانتی ہے اور آپ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، اس کو بھی برکت کہا جاتا ہے۔ آپ کا پڑوسی نیک ہے، صالح ہے، آپ سے صبح اٹھتے ہی جو ہے ٹینشن پیدا نہیں کرتا، یہ بھی برکت ہے۔ آپ کا دوست نیک اور صالح ہے اور آپ کی وہ سکھ دکھ میں ساتھ دیتا ہے، خوشی میں ساتھ رہتا ہے، غم میں بھی ساتھ رہتا ہے، وہ آپ کی مدد کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی برکت ہے۔ آپ کی دکان ہے اور آپ کی دکان کے جو کسٹمر ہیں، آپ کے جو کسٹمر ہیں وہ برابر ادا کرنے والے ہیں، ادھار زیادہ نہیں کرنے والے ہیں، باقاعدہ پیسے ادا کرنے والے ہیں، یہ بھی برکت ہے۔ آپ کی دکان میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور وہ نہیں ستاتے ہیں آپ کو پرابلم نہیں پیدا کرتے ہیں، آپ کو بار بار جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور بار بار آپ کو نہیں ستاتے، اس کو بھی برکت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہے۔ اب آپ غور کیجئے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دے رکھا ہے، اگر مختصر سا مال بھی میرے سارے ضروریات کو پوری کر رہا ہے، یہ ریئل میں برکت ہے۔ ایسے لوگ بھی 5,000 کے سال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں 50,000 سال اور 2 دن کافی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ 20,000 کی سالری میں پوری فیملی چل رہی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں 1,00,000 سالری اس کو مل رہی ہے لیکن پھر بھی وہ 25 اور 26 کو کلوز ہو جا رہا ہے، تو ایسے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو آپ جاننا لیجئے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی برکت حاصل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے سورسز پیدا کر رکھا ہے، بہت سے ذرائع کو بنا رکھا ہے۔ اگر ہم ذرائع کو اپناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارے مال میں برکت دے سکتا ہے، عمر برکت دے سکتا ہے، ہمارے اعمال برکت دے سکتا ہے، بہت ساری چیزوں برکت دے سکتا ہے انشاءاللہ۔ چلیے ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے برکت ہو سکتی ہے؟ لوگ عام طور پر یوٹیوب پر سرچ کرتے رہتے ہیں کہ برکت کا کیا وظیفہ ہے، وہ صاحب ذرا بتائیے، برکت کی کیا دعا ہے ذرا بتائیے، کوئی ویڈیو بناتا ہے، بس یہ ایک وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو وظیفے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام بتائے ہیں، ہم انشاءاللہ میں کچھ کام آپ کے ساتھ رکھوں گا اور یہ سارے کے سارے کام سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی کو ایک عمل پسند آ سکتے، کسی کو وہ 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5، جس پر عمل کرنا آسان ہے وہ عمل لے لے
اور آج کے بعد سے عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ، تاکہ ہماری زندگی میں برکت واپس لوٹ آ سکے انشاءاللہ۔ جس کو جو بات پسند آئی اس کو لے لیں، اس پر عمل اسی ہفتہ کرنا شروع کریں انشاءاللہ۔ چلیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ بھائی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کاش گاؤں والے آمنو ایمان لائے ہوتے، ایمان تو ہم لا چکے ہیں ماشاءاللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آمنو واتقوا، اگر ساتھ ساتھ میں ذرا سا تقوی بھی پیدا کر لیں تو لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دینے والے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ شیخ ہم ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے، اب ذرا ہمیں تقوی بھی پیدا کرنا ہے۔ بھئی تقوی کہیں سے ملتا ہے؟ نہیں، کسی سپر مارکیٹ میں نہیں، کسی دکان میں نہیں، کوئی ایسا جو اشعار ہے نہیں، بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری مجھے دے رکھی ہے، اگر اس ذمہ داری کو ایمانداری سے نبھاتا ہو تو یہ تقویٰ ہے۔ آفس بیٹھ کر کام کر رہا ہوں میں، کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے سے ڈر کر کام کر رہا ہوں میں، تو نہیں تقویٰ نہیں ہے۔ کیمرہ لگے نہ لگے میں برابر کام کر رہا ہوں، یہ تقویٰ ہے۔ میرا باس کھڑا ہوا ہے، میں کام کر رہا ہوں، وہ چلے جاتے ہی چائے نوشی میں لگا ہوں، اخبار پڑھ رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، تقویٰ نہیں ہے۔ میرا باس رہے نہ رہے برابر کام کر رہا ہوں، یہ تقویٰ ہے۔ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانا، کہ ہر آدمی کے لیے میرے دوست، ہر آدمی کے لیے اگر یہ ہے تو تقویٰ ہے، اگر یہ نہیں ہے تقویٰ نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے کارپینٹر ہے، کام کرتا ہے، بھائی صرف اوپر ہی ہم خوبصورت اس کو بنا رہے ہیں، اندر مال میٹیریل بالکل جو ہے فوکس ڈال رہے ہیں، تو تقویٰ نہیں ہے۔ جو قیمت لے رہا ہو اس قیمت کے حساب سے میٹیریل اندر میں نہیں یوز کر رہا ہوں، تقویٰ نہیں ہے۔ جو ریٹ میں لے رہا ہوں وہ نظر آنے والا بھی اچھا میٹیریل ہے، نظر نہ آنے والا بھی اچھا میٹیریل ہے، تو سمجھو تقویٰ ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں میرے دوست، ہر فیلڈ میں یہی معاملہ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بھئی جو بھی کام ہے انجام کو دیکھ کر کرو، میں جو کام کر رہا انجام کیا ہے اس کا، اچھا ہے کرو، برا ہے چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ میں کسی کا اچھا سلوک کر رہا ہوں، اچھا ہے تو کرتے جاؤ، میں دھوکہ دے رہا ہوں انجام برا ہے چھوڑ دو، جھوٹ بول رہا ہوں انجام برا ہے چھوڑ دو، گناہ کر رہا ہوں انجام برا ہے چھوڑ دو۔ ڈیسٹینیشن ہمارا، منزل ہماری اگر بری ہے چھوڑ دینا، یہی تقویٰ میرے دوست۔ اگر یہ احساس میرے اندر آ گیا، میری ذمہ داری نبھاؤں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، برابر کام کروں گا، اگر یہ صفت پائی جائے تو سمجھو انشاءاللہ ہر معاملے برکت ہوگی انشاءاللہ۔ وہ کاروباری ہے لائن لگ جائے گی، ہنرمند ہے اس کے پاس کانٹریکٹ کی جو ہے لائن لگ جائے گی، کیوں؟ برکت اللہ اس کے اندر دینے والا ہے۔ دوسرا کام کریں انشاءاللہ قرآن، هذا کتاب انزلناه مبارک، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ مسجد توحید کے سارے مصلی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس طرح کی توفیق شاید کسی اور مسجد والوں نے نہیں دیکھا۔ جو اللہ نے توفیق دے دی آپ لوگوں کو، جمعہ سے پہلے ساری وقت بھر جاتی ہے اور ہر آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، نعمت ہے، اس کو باقی رکھیں انشاءاللہ، یہ بھی برکت کی وجہ ہے۔ اور تیسرا کام انشاءاللہ، ہم اپنے گھر میں جب جاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا، کھانا کھاتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو شیطان اس گھر میں بسیرا کر لیتا ہے۔ شیطان ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، شیطان ہمارے گھر میں بوس ہو جاتا ہے،
برکت کلوز، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو جائیں، رات میں کھانا کھاتے ہوئے سب بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، تو شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس، یہاں پر نہ مجھے کھانا مل رہا ہے، نہ یہاں پر مجھے سونے کی جگہ مل رہی ہے۔ شیطان پریشان ہو کر گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے میرے دوست۔ آج سے ہم کریں گے انشاءاللہ، انٹینشنلی یاد دلائیں گے، اپنے بچوں سے کہیں گے کہ بیٹا بسم اللہ پڑھو، اپنے بیوی سے کہیں گے بیگم تم بسم اللہ پڑھو، اور کھانا کھانے سے پہلے یاد دلائیں گے، اگر یاد دل رہا ہے تو بیچ میں یاد کریں گے، ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے۔ کیوں؟ یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ برکت کا ذریعہ، اور قرآن کی تلاوت برکت کا ذریعہ، بسم اللہ پڑھنا برکت کا ذریعہ، اور پھر انشاءاللہ اگر توفیق دے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، لوگوں سحری کرتے رہو۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِي السُّرُورِ بَرَكَةً، جس گھر میں لوگ روزے رکھنے والے ہوا کرتے ہیں، جس گھر میں لوگ سحری کرنے والے ہوتے ہیں، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی برکت نازل فرماتا ہے۔ چلو سارے گھر والے نے رکھے، ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی آج جو ہے باپ رکھ رہا ہے، بیوی رکھ رہی ہے، نیکسٹ جو ہے منڈے بچے رکھ رہے ہیں، اس کے بعد فلاں رکھ رہا ہے، ایسے ہو سکتا ہے گھر میں سحری ہو رہا ہے، وہ ایک آدمی کرے، دو آدمی کرے، تین کرے، چار کرے، سب کرے، کچھ بھی کرے، تسحروا، سحری کا اہتمام کرو۔ تو جس گھر میں سحری کا اہتمام ہوتا رہتا ہے اس گھر میں بھی اللہ برکت نازل فرماتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، دیکھیے سارے کام سارے ہمیشہ کرنا ضرور نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے اہتمام سے، برکت کا ذریعہ شروع ہو گیا۔ کوئی روزہ رکھتا ہے، برکت کا ذریعہ شروع ہو گیا۔ یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ آج کل بہت کم ہوتے جا رہا ہے، من سرہ أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاری۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سرہ، اگر کسی آدمی کو دو نعمتوں سے خوشی ہوتی ہو، اگر کوئی دو نعمتیں چاہتا ہے، اگر کوئی دو کام کو چاہتا ہے، أن يبسط له في رزقه، اس کے بینک بیلنس دھیرے 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 بڑھتا جائے، ایوب سد لہو فی رزقی، اللہ اس کے روزی کو اور بڑھاتا ہے۔ اور بھی چاہتا میرے دوست، ہم سبھی چاہتے ہیں، اور غلط بھی نہیں ہے، کوئی آدمی مال کو بڑھا رہا ہے کہ غلط ہے، ہم غلط نہیں بولیں گے اس کو، اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اس کے مال کو بڑھایا نا، اس کے مال سے دین کا بھی کام لیتا ہے۔ بری بات نہیں ہے، مال کا بڑھنا بری بات نہیں، مال کے بڑھنے کے بعد اس کو دین استعمال نہ کرنا یہ بری بات ہے، اس کا حق ادا نہ کرنا یہ بری بات ہے، زکات نہ نکالنا یہ بری بات ہے، صدقہ نہ نکالنا یہ بری بات ہے۔ مال بڑھائیے، صدقہ بھی کرتے رہیے، زکات بھی دیتے رہیے، دین کام کرتے رہیے، رشتہ داروں کو کھلاتے رہیے، صلاح بھی کرتے رہیے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھے، وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اللہ اس کو لانگ ٹائم تک صحت والی عمر عطا کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے تو وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے، تو صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے باتیں کرتے رہیے، ان کی خیر خیریت معلوم کرتے رہیے، ان سے ملاقات کرتے رہیے، ان کے پاس جاتے رہیے، ان کو بلاتے رہیے، ان پر احسان کرتے رہیے، ان کی مدد کرتے رہیے۔ یا باتوں سے آپ کی مدد ہو سکتی، ہمت افزائی سے آپ کی مدد ہو سکتی، تھوڑا پیسے دے کر آپ کی مدد ہو سکتی، راشن دے کر جو ہے آپ مدد ہو سکتی، اور کوئی گائیڈ کر کے مدد جیسا ہو سکے ویسے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ ایک صلہ رحمی کو کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے دو نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے، مال برکت اور اس کی عمر برکت، عمر ایسی جو بیماریوں سے پاک عمر، دواخانوں سے نجات، دوائیوں سے نجات، گولیوں سے نجات، اور
اور جو ہے یہ ٹریٹمنٹ کے چکروں سے جو ہے نجات، دوست یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو لانگ ٹائم تک دوا کھانے سے دور رکھا، سمجھو بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اس میں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نعمت سمجھ میں نہیں آتی، ذرا گورنمنٹ ہاسپٹل چکر کاٹی سمجھ میں آتی ہے، کسی بڑے ہاسپٹل کے چکر کاٹی سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ بل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت ہے۔ صلہ رحمی، آج ہم جمعہ پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ، بات کریں گے پھپھو کیسے ہیں آپ، چاچا کیسے ہیں آپ، خالہ کیسے ہیں آپ، بھائی کیسے ہیں آپ، دوست کیسے ہیں آپ۔ جس یار فری کال ہے آج کا ماشاءاللہ، جس دور ہم جی رہے ہیں نا، فری کا زمانہ۔ ہاں یہ فری آپ کو بات کرا دیتا ہے کہ پلان بنائیے، بھائی چاچا سے بات نہیں کر کتنے مہینے ہو گئے، پھپھو سے بات کر کتنے مہینے ہو گئے، خالہ سے بات کر کتنے مہینے ہو گئے، فلاں پڑوسی بات کتنے مہینے سے ہم بات نہیں کر سکے، دوست کتنے مہینے سے ہم بات نہیں کر سکے۔ دوست فری کا کال ہے، کیونکہ صلہ رحمی یہی ہے، اگر ہم یہ کریں گے انشاءاللہ برکت ہماری زندگی میں سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، عمر میں اور مال میں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ برکت کا ذریعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت میں جو لوگ بھی ارلی مارننگ اپنے کام کو، کاروبار کو اور اپنی ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کرتے ہیں، ان کو برکت عطا فرما۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری مسلی 10 بجے اٹھنے والے نہیں ہوں گے، 11 بجے اٹھنے والے نہیں ہوں گے، 11:30 کو اٹھ کے برش کر کے 12 بجے باہر نکل کے ناشتہ کر کے پھر وہ ان کا لنچ جو ہے 5، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے سارے مسلم فجر میں اٹھنے والے، ہمارے احباب فجر میں اٹھنے والے، یہ نوجوانوں کی تعداد فجر میں اٹھنے والی ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں حسن دل ہے، ہم اچھی امید رکھتے ہیں نوجوانوں سے ماشاءاللہ۔ اگر یہ ہے تو برکت ہے انشاءاللہ۔ کیوں؟ پیارے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، پیارے نبی کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، پیارے نبی کی دعا رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ نبی نے دعا کی، اللہ قبول ہوگی ضرور۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت میں جو بھی کاروبار جلدی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مٹھائی کی دکان ہے، صبح 6 بجے کھول رہا ہے، غور کرو آپ، مٹھائی 6 بجے کون کھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کھا، لیکن پھر سٹارٹ کر رہا، شروع کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے احباب کی دکان 11 بجے کھول رہے ہیں، 11:30 بجے کھول رہے ہیں، 12 بجے کھول رہے ہیں۔ میرے دوست ایسا نہیں ہونا چاہیے، سٹارٹ کرو، جلدی شروع کرو۔ شیخ شروع کرے ہم لوگ، کوئی نہیں آتا، کوئی بات نہیں، وہاں پر گراہک آنے نہیں آنے کی بات نہیں حدیث میں، آپ سٹارٹ کرو، اللہ آپ کو برکتیں کسی طرح دینے والا ہے۔ آپ سمجھ رہے گراہک آئے تو برکت نہیں، تو اس نے بھی کیا وعدہ ہے، آپ کے مال میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ شروع کرنا ہے، گراہک آتا نہیں آتا اس بندے کو کیوں برکت کا تو گراہک سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ خصوصی نعمت ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم صدقہ کریں انشاءاللہ۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے کہا اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو بھی تیری راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے اس کو تو بہت 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 زیادہ ریوارڈ عطا فرما، بدلہ عطا فرما۔ مثال بنا لیں گے انشاءاللہ، پریکٹیکل ایکشن پلان بنائیے ہم لوگ۔ بھائی جب کبھی کسی مسجد کا اعلان ہوتا ہے، میں کم از کم 10 روپے ڈالوں گا انشاءاللہ، 20 روپے ڈالوں گا انشاءاللہ، 50 ڈالوں گا انشاءاللہ، 100 ڈالوں گا انشاءاللہ۔ نیت آپ کے کمائی کے حساب سے، آپ کے آمدنی کے حساب سے اور آپ کے انکم کس بنا لیجیے۔ اگر آپ پہلے مائنڈ سیٹ بنا لیں گے، جب کبھی کسی مدرسے کا، کسی مسجد کا، کسی غریب مسکین کا اگر اعلان ہو جائے تو میں انشاءاللہ 10 روپے ڈال کے جاؤں گا۔ اگر یہ پہلے پلان بنا لیے، یاد رکھیے آپ کوئی کام ہر دن آسان ہوتا جائے گا۔ اگر آپ نے مائنڈ سیٹ نہیں بنایا، اعلان ہوتا دینا نہیں دینا،
کتنے دینا، 100 دینا، 50 دینا، 10 دینا، 20 دینا، 200 دینا، 500. کنفیوز. شیطان کنفیوز کرتا آپ کو. شیطان کنفیوز کر دیتا آپ کو. سوچتے 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 مسجد سے باہر نکل جاتے خلاص. پھر دوبارہ وہ توفیق نہیں ملتی اپنے ڈالنے کی. پہلے کریں گے صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ. جب ہو آپ چھوٹا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مختصر ہی کیوں نہ ہو، لانگ ٹائم تک ہم کریں گے انشاءاللہ. جوش میں آ کے ایک بار 500 روپے دے دیے. ہاں 500 دے دیا بھائی، مطلب آج گھر کا سودا نہیں لایا تھا، گوشت لانا تھا، 500 روپے چلے گیا. وہ تیل لا رہے تھے 500 روپے چلے گیا. بعد میں ملال نہیں ہوتے رہنا آپ لوگوں کو. تھوڑا تھوڑا کیجئے لیکن ہمیشہ کیجئے. تو اور دیکھو اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، 10 روپے دے دیا آپ نے، 20 روپے دے دیا آپ نے، 50 دے دیا آپ نے، 100 دے دیا آپ نے. دینے کے بعد عجیب طرح کی خوشی محسوس ہونا آپ کو. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا عمل قبول ہے. کرتی ہے جذبے میں آ کے بعد میں شام میں ذرا سا 500 نہیں دینا تھا شاید، 200 دینا تھا شاید، 300 دینا تھا شاید، 50 ایسا منع ہو رہا، سمجھو قبول نہیں ہوا آپ کا عمل. افسوس ہوتا ہے تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوا. اگر قبول ہوا تو خوشی ہوتی ہے، نیکی کھینچ لے کر آتی ہے. پھر دعا کرنا دل ہوتا آپ لوگوں کو. تو ہمیشہ صدقہ ہمیشہ دوستوں اور بچوں کو سکھائیے. گھر میں ڈبہ رکھیے، ایک چھوٹا باکس رکھیے. بیٹا یہ باکس صدقہ باکس ہے. بیٹا جب بھی شام میں ہم آتے نا میرے جیب چیک کر لو، اس میں 5 روپے 10 روپے جیسے بھی آپ کو جو ہے سکے ملے، بیٹا یہ سکے لے کے جوش میں ڈالو. بیٹا سکے لے کے ڈالو. بیٹا جب بھی میں آؤں گھر میں چیک کرو میرے جیب میں سے، میرے جیب میں چیک کرو چلر ہے ڈالو. بیٹا بیٹا اگر چلر نہیں ملے آپ اس سے پوچھو، 5 روپے 10 روپے نوٹ پوچھو، میں دوں گا. بیٹا آپ اس میں ڈالو. بیٹا یہ بچوں کا میٹرک بنائیے. اگر بچوں کو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو سمجھو آپ کے گھر میں برکت سے وہ روک سکتا ہے انشاءاللہ. کیوں؟ اللہم اعطی منفقا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والا ہے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے بچوں کی شکل میں ہو، ریوارڈ خلافہ اسے بہترین اجر اللہ عطا فرما، بہترین بدلہ اس کو عطا فرما. یہ نبی کی دعا ہے. جمعہ آ رہے ہیں آپ لوگ تو مسجد کا ڈبہ جا رہا ہے، آپ بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، آپ بھی ہیں بیٹا بھی ہے. بیٹا یہ پیسے آپ لوگ آپ ڈالو. بیٹا آپ بیگم کو لے کر آ رہے ہیں اور آنے سے پہلے بیگم بھی 10 روپے نوٹ ہے، آپ مسجد ڈبہ گزر آپ اس کو ڈالو. بیٹا صرف سوچ کا فرق ہے میرے دوست. سوچ اس کو بدلو تو جہاں بدل جاتی ہے. اس کو نہیں بدلے آپ تو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال گزار دیں گے زندگی ہم، لیکن پھر بھی سوائے یہ سجدوں کے اور کچھ ہمیں توفیق نہیں ملے گی. کوئی کام نہیں کریں گے، ہم نہیں کر سکتے. ہم لوگ سوچ بدلو بس انشاءاللہ. ہم کیا کریں گے؟ صدقہ کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے چھوڑیے، یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے. کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کان اخوانی فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بھائی تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. احدہما یختلف، ایک بھائی محنت مزدوری کرتا تھا. والآخر یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے پاس آ کر دین کا علم حاصل کرتا تھا. فشکى المحترف إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، پسینہ بہانے والا بھائی نبی کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی کھاتا آ کے بیٹھتا، کھاتا آ کے بیٹھتا، نہ کام نہ دھام نہ محنت کچھ نہیں. اللہ کے رسول تو محنت کرنے والے کو یہ ڈاؤٹ آیا کہ یہ میرا بھائی محنت کچھ نہیں کرتا، جب تک نماز دعا وہ دین قرآن ایسا ایسا بس آگے بڑھ جاتا. تو وہ سمجھا کہ نہیں یہ خالی یہاں پر آ کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ملتا، دین 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 بول کر یہ کام چھوڑ دیتا ہونا کچھ نہیں ملتا. یہ سمجھ کے نبی کے سامنے شکایت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کرنے والے بھائی سے کہا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری محنت کی وجہ سے گھر چل رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری محنت کرنے کی وجہ سے
سے تمہارا چراغ چل رہا ہے. لعلک ترزق بہ، تم محنت کر رہے ہو، تمہارا بھائی دین حاصل کر رہا ہے، اللہ اس کی وجہ سے تمہارے مال میں برکت دے رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تم کو روزی دے رہا ہے. تم سمجھتے ہو کہ میں محنت کرتا ہوں پسینہ بہانا تو مجھے روزی مل رہی ہے؟ نہیں، اس کی وجہ تم کو روزی مل رہی ہے. تو گویا اگر ہمارے بچے، اگر ہمارے بھائی، اگر ہمارے بیٹے، اگر ہماری بیٹیاں دین سے جڑی ہوئی رہیں گی، عصر کے بعد مسجد کو آئیں گی، مغرب مسجد کو آئیں گی، وہ دعائیں سیکھیں گی، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ آداب سیکھیں گے، حدیث پڑھیں گے، فلاں 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 فلاں، تو ان کی وجہ سے بھی اللہ ہمارا روزی برکت فرماتا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو دین جوڑ رکھیں گے انشاءاللہ. یس. اس کے بعد ٹائم میرا ختم ہونے جا رہا، ایک بات بتا کر بات ختم کرنے جا رہا ہوں میں. اوکے. اس کے بعد آخری بات بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، قدسی مطلب ڈائریکٹ اللہ بندوں سے خطاب کرتا ہے. اللہ ڈائریکٹ بندوں سے خطاب کرتے ہوئے یا ابن آدم یا عبادی، یا حدیث میں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تم کو میرے لیے میری عبادت کے ٹائم نکالنا پڑے گا. ٹائم ملے گا تو پڑھیں گے نہیں، ٹائم ملا تو دیکھیں گے نہیں. آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، کاروبار ہے نہیں ملے گا ٹائم، جاب ہے نہیں ملے گا ٹائم، فلاں مزدوری نہیں ملے گا ٹائم، آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. تفرغ لعبادتی، تم دکان بیٹھے ہوئے ہو، اللہ گراہک آ رہا ہے، ایسے موقع پہ آپ کلوز کرنا پڑے گا، بند کرنا پڑے گا، شٹر کلوز کر کے مسجد کو آنا پڑے گا. تفرغ لعبادتی. اگر ٹائم نکالو گے تو میں کیا کروں گا؟ بدلے میں کیا دوں گا؟ ریوارڈ میں کیا دوں گا؟ املأ صدرک غنى، میں تم کو بے نیاز کر دوں گا. بے نیاز کا مطلب بہت بڑی نعمت ہے دوست، بے نیاز رہنا. بے نیازی کا مطلب کسی کی کوئی مطلب محتاجی نہیں، کسی کی عاجزی کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. صاف 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 نہیں. املأ صدرک غنى، میں تم کو بے نیاز کر دوں گا. اور واسد فقرک، جہاں بھی کوئی چیز کم ہوتی نا وہ میں پوری کر دوں گا، تمہاری غربت کو دور کر دوں گا. بھائی یہ لینا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہے، فقر ہمیں روک رہا ہے، اللہ وہاں پہ باندھ دیتا ہوں لے لیتا ہوں. اسد فقرک، میں تم کو جہاں غربت کا ڈر ہے وہ ختم کر دوں، غربت کو دور کر دوں گا. دو نعمتیں، تم کو بے نیاز کر دوں گا، غربت کو دور کر دوں گا. وَإِلَّا، اگر کام کرتے 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 چلے گئے، ٹائم نہیں نکالے، جاب کرتے کرتے چلے گئے، ٹائم نہیں نکالے، کاروبار کرتے کرتے چلے گئے، ٹائم نہیں نکالے، اپنے کام میں بیزی رہے. وَإِلَّا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو مَنَعْتُ يَدَكَ شُغْلًا، زندگی بھر میں تم کو بیزی رکھوں گا، عبادت کے ٹائم نکالنے کی توفیق نہیں دوں گا. کتنی مہربانی ہے. مَنَعْتُ يَدَكَ شُغْلًا، زندگی بھر میں تم کو بیزی 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 رکھوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تمہاری غربت کو کبھی دور نہیں کروں گا، تمہارے مسکین کو کبھی دور نہیں کروں گا. کتنی بڑی دھمکی ہے میرے دوست. اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں کام 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 ارے مریض کام تک کام میں چھڑتے. قضا ہوتی نہیں علی الصلاۃ، کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. حی علی الفلاح، کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. الصلاۃ خیر من النوم، افسوس کی بات ہے میرے دوست. ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ، نہیں ملے گا ٹائم تم کو.
میرا ختم ہو چکا ہے. میں ریوائز کر رہا ہوں لوگوں کو. تقویٰ انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی. قرآن کی تلاوت اس سے برکت ہوگی. گھر میں دعا پڑھنا, بسم اللہ کھانے سے پہلے برکت ہوگی. روزوں کا اہتمام کرنا اس سے برکت ہوگی. اور صلہ رحمی کرنا برکت ہوگی. اور مارننگ بار کام شروع کرنا اس سے برکت ہوگی. صدقہ باکس بنا کر خیرات کرتے رہنا, جمعہ میں ڈبے میں ڈالتے رہنا, مسجد کا اعلان مدرسے ہوتا کچھ کو دیتے رہنا اس سے برکت ہوگی. اور عبادت میں ہم ٹائم نکالیں گے تو انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ تو ہم تمام کی مال برکت عطا فرما, عمر میں برکت عطا فرما, رشتوں میں برکت عطا فرما, دوستی میں برکت عطا فرما, معاملات میں برکت عطا فرما, عبادت میں برکت عطا فرما, اور ہر طرح کی بے برکتی سے محفوظ فرما, حسد سے محفوظ فرما, بیماریوں سے محفوظ فرما, عداوتوں سے محفوظ فرما, ہر طرح کے حسدوں سے محفوظ فرما. آمین. واقع